نور جہاں صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. میڈم نور جہاں نے بولا ہوا ہے کہ پیپل سے لتا جی کنسیڈرز می ایز اے فینومینون. آئی سے دیٹس ہر ہیوملٹی. لتا از لتا. نو سنگر لائک ہر ہیز ایور بین بورن. دس از میڈم نور جہان اباؤٹ یو. یہ ان کا بڑپن ہے. میری ان کی ملاقات کیسے ہوئی میں آپ کو بتاؤں. اتنا ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ بہت ٹائم. نہیں، میں کولہاپور میں فلم مطلب میں نوکر تھی اس کمپنی میں، پرفل پکچرز میں، اور میں ایکٹنگ کرتی تھی. تو وہاں ایک بڑی ماں پکچر بنائی انہوں نے. تو بڑی ماں میں نور جہاں جی ہیروئن تھی. تو ان کو کولہاپور بلایا گیا، 2 گانے وہاں پکچرائز کیے. تو وہ آئی تھی اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ اکبر تھا، پہلا ہی ان کا بیٹا. ان کے ہسبینڈ تھے اور وہ اسٹوڈیو میں ان کو ایک کمرہ بنا کے دیا تھا انہوں نے، اور وہ وہاں رہتی تھی. تو ہم لوگ صبح روز اسٹوڈیو جاتے تھے 9:30 بجے اور 5:30 بجے تک وہاں ہوتے تھے. تو نور جہاں جی کے مطلب سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو جو پروڈیوسر تھے، جو مالک تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ لتا ادھر آؤ ذرا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لتا ہمارے یہاں کام کرتی ہے اور گاتی ہے بہت اچھا. میں 14 سال کی تھی، 14-15 سال. تو انہوں نے کہا سنا بیٹا. تو میں وہاں بیٹھ گئی اور میں نے ان کو کچھ کلاسیکل سنایا، کیونکہ میں اس وقت کلاسیکل ہی گاتی تھی زیادہ. تو پھر کہنے لگی اچھا کوئی فلم کا گانا سناؤ. تو میں نے کوئی فلم کا گانا سنایا. تو کہنے لگی تم بہت اچھا گاتی ہو بیٹا، پر کوشش کرو کہ کلاسیکل سیکھو اور کلاسیکل کا ریاض کرو. ریاض کرنا ضروری ہے. یہ میری ان کی پہلی ملاقات تھی. اور اس کے بعد یہ بات ہے مجھے لگتا ہے 1944. اس کے بعد وہ پاکستان آ گئی. اس کے بعد وہ جب بامبے آئی تو ہم بھی بامبے آئے، اور جس فلم میں وہ کام کر رہی تھی اس میں میرا بھی چھوٹا سا رول تھا. تو وہ میری مطلب ان کی ملاقات وہاں ہوئی، اور وہ سب مجھے وہ بتایا کرتی تھی. میں ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. آپ امیجن کیجئے کیسا لگ رہا ہوگا. اور میں ان کی طرف اتنا غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں. میرے لیے سب نیا تھا وہ. تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی اور کچھ مطلب دعا مطلب کر. تو ان کا ختم ہونے کے بعد نماز میں نے ان کو پوچھا کہ آپ بھگوان کے سامنے رو کیوں رہی تھی؟ تو کہنے لگے نہیں، میں اللہ سے مانگ رہی تھی اور میرے کوئی گناہ ہو تو معافی مانگ رہی تھی ان سے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے. مجھے انہوں نے بہت سمجھایا. تو میں تو بہت چھوٹی تھی تو میں ہاں کر کے بھاگ گئی وہاں سے. تو اس طرح سے میری ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کا گانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. کبھی خواہش ہوئی آپ کی ان کے ساتھ گانے کی؟ کبھی موقع ہی نہیں آیا. پھر وہ پاکستان چلی گئی. پاکستان جانے کے بعد تو ان کی میری ملاقات بھی نہیں ہوئی کبھی. ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ ہم آپ کا اور اماں کا شو اکٹھا کریں گے ایسا، پر وہ بھی ہوا نہیں. We have to take a short break here. We're with Lata Mangeshkar. You're watching Talk Back. Stay tuned. Welcome back to Talk Back. We are with Lata Mangeshkar. Lata ji, نور جہاں، میڈم نور جہاں کی بات ہو رہی تھی. جی. 1949 کی ایک مووی ہے محل، اس میں آپ نے میرا خیال ہے مدھو بالا کو پلے بیک دیا. جی ہاں. آئے گا آنے والا. آئے گا. اب کہتے ہیں کہ آپ کو بولا گیا تھا کہ آپ نور جہاں جی کو میک کریں کہ ان کے سٹائل کو اس گانے کے لیے. نہیں، یہ اس گانے کے لیے نہیں تھا. آئے گا آنے والا ہونے کے بعد میں نے انداز میں نوشاد صاحب کے ساتھ گایا تھا. انداز تو انداز کا ایک گانا تھا توڑ دیا دل میرا. تو مجھے نوشاد صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ ذرا اپنی سہیلی کو یاد کر کے گائیے. پاکستان. تو میں پہلے سمجھی نہیں. میں نے کہا نوشاد صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں میڈم نور جہاں کی بات کر رہا ہوں اور تم ان کو یاد کرو اور یہ گانا ویسے گاؤ. تو میں نے اس میں کوشش کی تھی.
اب اتنا اچھا گایا ہے کہ یا نہیں مجھے معلوم نہیں، پر ضرور کوشش کی تھی. پارٹیشن کے بعد دوستی برقرار رہی آپ دونوں؟ جی ہاں بالکل، اور ہم لوگ ٹیلی فون کرتے تھے. میں بمبئی سے روز ان کو ایک ٹیلی فون کرتی تھی. جب پاکستان، جب وہاں ماسٹر غلام حیدر واپس گئے بامبے سے، تو مجھے پتا چلا کہ ماسٹر غلام حیدر صاحب بیمار ہیں اور شاید کینسر ہوا ہے ان کو. تو میں نور جہاں جی کے یہاں فون کرتی تھی اور ان سے بات کی کرتی تھی. اچھا، اب آپ نے اور میڈم دونوں نے ہر قسم کے گیت گائے ہیں، مگر دونوں نے انٹرسٹنگلی پیٹریوٹک سانگز بھی گائے ہیں، نیشنلسٹ، قومیت کے گانے. تو یہ مجھے بتائیے کہ پلے بیک سنگرز کا قومیت کے گانوں کا گانا، نیشنلسٹ گانوں کا گانا، جو ایون کچھ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں بہت ملٹرسٹک قسم کے گانے ہیں اچھا، سنا کے بارے میں، یہ کیا کنیکشن ہے؟ نہیں یہ کنیکشن تو نہیں ہے، پر اپنے دیش کے لیے اگر گانا ہو تو میرا خیال ہر سنگر کا فرض ہے کہ وہ گائے. ہمارے پروگرام میں آنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کمنگ ٹو ٹاک بیک، اینڈ تھینک یو فار ٹاکنگ بیک.